السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے محمد بلال۔ یونیک ایئر کول اینڈ سروسز چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر ہمارے گھر کی کوئی بھی پروڈکٹ جو کہ پلاسٹک سے ریلیٹڈ ہو، اس کا کلر خراب ہو گیا ہو، تو کس طریقے سے ہم اس کو وائٹ کریں گے، اور وائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہم نے کیمیکل کون سا یوز کیا ہے، اور جو کیمیکل کا فارمولہ ہے وہ کس طریقے سے بنانا ہے، اور جسٹ 200 روپیز میں آپ اپنے گھر کی کوئی بھی چیز بالکل وائٹ اور بالکل برانڈ نیو کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ اے سی ہو، چاہے واٹر ڈسپینسر ہو، چاہے کوئی بھی پروڈکٹ ہو، چاہے گھر کی کٹوریاں وغیرہ کیوں نہ ہو، پلیٹیں وغیرہ کیوں نہ ہو، گھر کی تمام پروڈکٹس کو ہم بڑے آسانی طریقے سے وائٹ کر سکتے ہیں، اور پہلے نئے کی نسبت بھی اس کی جو شائن ہوگی وہ اچھی ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو کو لمبا کیے بغیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، پریکٹیکل کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ دوستو، ہم نے کسی بھی کیمیکل شاپ سے لینی ہے نائٹروجن، اور نائٹروجن آپ نے لینی ہے ½ kg، پر لیٹر kg ہے تقریباً 400 روپے، تو ہم نے لینی ہے ½ کلو، اور ½ کلو لینے کے بعد اب ہم نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اور اس کی جو سیفٹی ہے وہ کیا کیا ہیں۔ اگر یہ آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے تو اس کی وقتی طور پہ تھوڑی سی چبھن ہوگی، اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چبھن کو دور کرنے کے لیے ہم نے سادہ پانی استعمال کرنا ہے۔ تو چلیے، جیسا کہ ابھی آپ واٹر ڈسپینسر کی جو کنڈیشن ہے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل یلو ہے۔ اب ہم اس کو وائٹ کرنا ہے، اور وائٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی۔ ہمارے پاس دوستو ایک تو نائٹروجن کیمیکل ہونا چاہیے، دوسرا کسی بھی برانڈ کا سرف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ایک چھوٹی سی کٹوری، وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، کسی بھی بوٹل کو کاٹ لیں، ½ لیٹر کو یا لیٹر والی بوٹل کو۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، جب بھی آپ نے کیمیکل بنانا ہے تو کسی بھی سلور یا سٹیل کے برتن میں نہیں بنانا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ تو چلیے پریکٹیکل کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، میں نے 1 چمچ سرف کا، اور اس کے بعد تقریباً 4 ڈھکن کے برابر ہم نے تھوڑا سا کیمیکل ڈالنا ہے۔ یہ نائٹروجن ہے، یہ آپ کو کسی بھی کیمیکل والی شاپ سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کیمیکل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نائٹروجن، یہ جسٹ میں نے 100 روپیز کا لیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹوتھ برش ہونا چاہیے یا پینٹ برش ہونا چاہیے، جو آپ کے پاس ایزی چیز اویلیبل ہو۔ تو آپ کے سامنے ابھی جتنا میں نے صرف سیم کوانٹٹی میں ہم نے کیمیکل بھی ایڈ کر لینا ہے، اور سیم کوانٹٹی میں کیمیکل ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے کیمیکل کو ٹائم نہیں دینا۔ جو آپ کے پاس برش اویلیبل ہے، برش کے ساتھ ہلکا سا اس کو مکس کرنا ہے، اور جس پروڈکٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس پروڈکٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور فوراً اپلائی کرنا ہے۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ کیمیکل ہاتھوں پہ نہ لگے۔ اگر آپ کے پاس سیفٹی گلوز اویلیبل ہے تو سیفٹی گلوز آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، اگر یہ ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے تو اس کیمیکل کی چبھن ہوگی، تو آپ نے کوئی بھی سیریس والا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کیمیکل کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کی سکن کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی سکن پہ یہ ٹچ ہوتا ہے تو اس کیمیکل کو آپ نے تازہ پانی کے ساتھ دھو لینا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، جس پروڈکٹ کے اوپر آپ کیمیکل یوز کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر ایک دفعہ کیمیکل لگانے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کے اوپر برش نہیں مارنا، کیونکہ دوستو اگر ہم دوبارہ ایک ہی جگہ پہ برش ماریں گے، ایک دفعہ پہلے اپلائی کیا پھر دوسری دفعہ اپلائی کیا، تو کیمیکل کا جو ریئیکشن ہے اس میں وہ ٹائم لے گا، اور کیمیکل کی جو صورتحال ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ ایک ہی جگہ پہ کیمیکل لگانا ہے، اور اس کو ہم نے دھوپ میں رکھنا ہے۔ جب دھوپ نہ ہو تب یہ کیمیکل اپلائی نہیں کرنا، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی میں اس کو یوز کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے سیفٹی کے ساتھ اس کیمیکل کو اپنی پروڈکٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ٹائم کتنا دینا ہے۔ تو دوستو اس کو ٹائم چاہیے پورے 1 دن کا۔ اگر آپ نے اس کا جو کلر ہے وہ نیچرل کرنا ہے، وہ جینین کرنا چاہتے ہیں، تو جس پروڈکٹ کے اوپر آپ کیمیکل اپلائی کر رہے ہیں اس کو اپنے دھوپ میں رکھنا ہے، اور تاکہ کیمیکل جو ریئیکشن ہے وہ اچھے طریقے سے بھرپور عمل میں لایا جا سکے۔ دوستو ابھی آپ کے سامنے میں
ایک ہی دفعہ میں نے کیمیکل بنایا ہے، بار بار بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک ہی دفعہ اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد پروڈکٹ کو کم سے کم اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ کم ٹائم میں زیادہ رزلٹ چاہیے تو آپ کو میکسیمم 6 سے 7 گھنٹے اس کو رکھنا پڑے گا، اور رکھنا بھی دھوپ میں ہے تاکہ کیمیکل اچھے طریقے سے اپنا اثر دکھائے۔ تو ابھی ہم نے کیمیکل، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے میں نے کیمیکل اس کے اوپر لگایا تھا تو وہ پہلے والا کیمیکل ڈرائی ہو گیا، اور ڈرائی کے اوپر میں دوبارہ ایک کوٹ پھر لگا رہا ہوں تاکہ میرا جو واٹر ڈسپینسر ہے یہ بالکل وائٹ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ہم نے کیمیکل لگانے کے بعد اب ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے 7 سے 8 گھنٹے کے لیے، اور دوبارہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کا جو رزلٹ ہے وہ کس طریقے سے آیا ہے۔ جی دوستو، ویلکم بیک۔ ابھی ہم نے واٹر ڈسپینسر کو تقریباً 7 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اور کیمیکل کا جو اثر ہے وہ بہترین ثابت ہوا ہے۔ اور ایک چیز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کلر چینج ہے باڈی کا، لوہے کا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس کے اوپر ہم پانی لگائیں گے تو یہ بالکل صاف ہو جائے گا، اور باڈی کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ کیمیکل پھولا ہوا ہے، اور اس نے جو واٹر ڈسپینسر کی جو میل ہے جو اس کے اوپر اثر ہوا تھا ڈسٹ کا، وہ اس نے بالکل صاف کر دیا ہے، اور اب یہ پروڈکٹ کا جو کیمیکل ہے وہ بالکل ڈرائی ہو چکا ہے۔ تو دوستو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو واش کرنا ہے، اور واش کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا سادہ پانی کے ساتھ واش کرنا ہے اور یا کسی اور کیمیکل کے ساتھ واش کرنا ہے۔ تو دوستو ہم نے سادہ پانی لینا ہے، اور سادہ پانی کے اندر تھوڑا سا سرف ڈالنا ہے۔ تھوڑا سا سرف ڈالنے کے بعد اب ہم نے اچھے طریقے سے یہ جو کیمیکل لگایا تھا اس کیمیکل کو اتارنا ہے، اور اتارنا کس طریقے سے یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہم نے سادہ پانی لیا، اس کے ساتھ تھوڑا سا سرف ایڈ کیا، اور اب ہم نے اسپنج کی مدد سے پورے واٹر ڈسپینسر کو واش کرنا ہے۔ اور واش کرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا اس کیمیکل لگانے کے بعد اس کی شائن کے لیے ہمیں کوئی چیز اپلائی کرنی چاہیے۔ تو جی ہاں دوستو، اگر آپ کے گھر میں گاڑی کے لیے کوئی کمپاؤنڈ وغیرہ پڑی ہوئی ہے پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہیں پڑی ہوئی آپ کسی بھی اسپیئر پارٹ کی شاپ سے لسٹر کے نام سے کیمیکل ملتا ہے شائن کے لیے، لسٹر لگا کے اپنی پروڈکٹ کو مزید شائن دے سکتے ہیں۔ تو دوستو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہم نے کس طریقے سے آپ کو A to Z ڈیٹیل کے ساتھ جو کیمیکل ہے، اس کیمیکل کا نام ہے نائٹروجن، اور اس کے ساتھ جو سیم کوانٹٹی میں ایڈ کرنا ہے وہ آپ کسی بھی برانڈ کا سرف ایڈ کر سکتے ہیں۔ سرف ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیمیکل لگانا ہے، اور کیمیکل لگانے کے بعد تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کے لیے پروڈکٹ کو چھوڑ دینا ہے، اور چھوڑنے کے بعد اس کو ہم نے واش کرنا ہے، اور واش کرنے کے بعد الحمدللہ جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے کی بیفور کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں، اور اب جو آفٹر کا رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ سائڈوں پہ جو لائنز وغیرہ بنی ہوئی تھی لوہے کی باڈی کے اوپر یہ بھی مٹ چکی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا جو تجربہ ہے یہ کامیاب رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پروڈکٹ ہے جس کو آپ وائٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنا کلر خراب کر چکی ہے، ڈسٹ کی ساتھ ساتھ اس کا ریئیکشن ہو گیا ہے، وہ پیلی ہو چکی ہے، اگر وائٹ تھی تو وہ ہلکی سی پیلی ہوئی، اگر پیلی تھی تو وہ بہت زیادہ پیلی ہو چکی ہے، یا کوئی اور کلر ہے تو وہ ڈل ہو چکا ہے، اس ڈل کلر کو ہم نے کس طریقے سے شائن دینی ہے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپنے گھر میں یہ تجربہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تجربہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا، اور آپ بالکل 100% میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں گے۔ تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور پاس دیے گئے بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی میری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ اپنے گھر کی کسی بھی پروڈکٹ کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں، خود اس میں شائن، اس میں جان لا سکتے ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، اچھی ویڈیو میں اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔